اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے عدالت فاروقی میں ایک ایمان افروز واقعہ۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت عالیہ میں ایک مقدمہ پیش ہوا۔ دو نوجوان ایک نوجوان کو پکڑ کر حاضر ہوئے اور فریاد کی، اے امیر المومنین، اس نوجوان نے ہمارے بوڑھے باپ کو قتل کر دیا، اس ظالم قاتل سے ہمارا حق دلوائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعویٰ سننے کے بعد ملزم کی طرف دیکھا اور دریافت فرمایا کہ تو اپنی صفائی میں کیا کہتا ہے؟ ملزم نے عرض کی، یا امیر المومنین، ہاں، یہ جو واقعی مجھ سے صادر ہوا ہے، میں نے زور سے ایک پتھر اسے مارا تھا جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، گویا تم اپنے جرم کا اقرار کرتے ہو۔ ملزم، ہاں امیر المومنین، یہ جرم واقعی مجھ سے ہوا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تم پر قصاص لازم ہو گیا اور اس کے عوض تمہیں قتل کیا جائے گا۔ ملزم نے جواب دیا، آقا، مجھے آپ کے حکم اور شریعت مطہرہ کے فتوے سے انکار نہیں، البتہ میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، بیان کرو۔ اس نے عرض کی کہ مجھے 3 دن کی مہلت چاہیے، 3 دن بعد حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ عظیم قائد نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچا، غور کے بعد سر اوپر اٹھایا اور فرمایا، اچھا، کون ضامن ہوگا تمہارا کہ تم واقعی وعدے کو پورا کرنے کے لیے تیسرے دن عدالت عالیہ میں حاضر ہو کر خون کا بدلہ خون سے دو گے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد پر اس جوان رانا نے پر امید نظروں سے حاضرین مجلس کا جائزہ لینے کے بعد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر نور چہرے پر نگاہ گاڑتے ہوئے اشارہ کر کے کہا، یہ میری ضمانت دیں گے۔ خلیفہ رسول نے ان سے دریافت فرمایا تو انہوں نے کہا، بے شک میں ضمانت دیتا ہوں کہ نوجوان جو ہے 3 دن بعد قصاص کی تکمیل کے لیے عدالت میں حاضر ہو جائے گا۔ اس ضمانت کے بعد ملزم کو چھوڑ دیا گیا۔ 2 دن گزر گئے اور تیسرا دن آ گیا۔ جلیل القدر صحابہ اور مشیران خلافت دربار میں جمع ہوئے۔ دونوں مدعی بھی آ گئے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے اور ملزم کا بے قراری سے انتظار ہونے لگا۔ جو وقت گزرتا جا رہا تھا، صحابہ کرام کا اضطراب اور پریشانی بڑھتی جا رہی تھی، کیونکہ ملزم ابھی تک نہیں پہنچا تھا اور وہ وقت قریب آ رہا تھا، اور صحابہ کو ابو ذر کی نسبت پریشانی ہونے لگی۔ ایک دو مرتبہ مدعیوں نے بھی دریافت کیا، مگر انہوں نے ہر مرتبہ یہی جواب دیا کہ اگر 3 یوم گزر گئے اور ملزم نہ آیا تو میں اپنی ضمانت پوری کروں گا، پریشانی کی کوئی بات نہیں۔ جب حاضرین پریشانی کی انتہا پر پہنچ گئے اور دہلا دینے والے انجام کے تصور سے سہم گئے کہ اچانک ایک طرف سے ملزم دربار میں آ حاضر ہوا۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا، چہرے پر گرد جم چکی تھی، مسلسل بھاگنے سے اس کی سانس پھول گئی تھی۔ اس نے آتے ہی سلام کیا اور عرض کی، اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے بجا لایا جائے۔ امانت میں نے جو ہے اس کے مالک کی سپرد کر دی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دریافت کرنے پر اس ملزم نے بتایا کہ میں ایک امانت والے کے سپرد کرنے گیا تھا۔ اس نے کہا کہ واقعہ یوں ہے کہ میرا ایک چھوٹا بھائی ہے، والد صاحب فوت ہو گئے تو موت سے پہلے انہوں نے میرے پاس چھوٹے بھائی کے لیے کچھ سونا رکھا تھا اور وصیت کی تھی کہ جب وہ جوان ہو جائے تو اس کے سپرد کر دینا۔ میں وہ سونا ایک جگہ رکھ آیا تھا جس کا مجھے ہی علم تھا، اس لیے میں وہ سونا اس کے سپرد کرنے گیا تھا۔ الحمدللہ میں نے امانت اس کے سپرد کر دی جس کی وہ تھی۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ نے اس کی ضمانت کیوں دی تھی؟ کیا یہ آپ کا واقف تھا؟ انہوں نے کہا کہ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا، بات صرف یہ تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بڑے مجمع میں بھی اس کی ضمانت میں نے بھی نہ دی تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے کہیں شرمندہ نہ ہونا پڑے کہ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی۔
حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے۔ بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلا دیا تھا کہ وعدے کا پکا ہے، اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین نے محفل جو ہیں اشک آلود ہو گئے۔ اب مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کیا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔